ضروری ہے علی علی کرنا، تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے، تاکہ اللہ سمجھ میں آ جائے۔ سلمان فارسی: یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں علی مظہر العجائب ہے، علی مظہر العجائب ہے، کیا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیں گے علی کے عجائبات کے مظہر؟ مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ علی کیسے مظہر العجائب ہے؟ کہا ٹھیک ہے، جاؤ فلانی جگہ جانا، اور وہاں ایک دروازہ ملے گا، دروازہ کھولنا تو تمہیں علی کے عجائبات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سلمان پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور جو پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہی صداقت تک پہنچتا ہے، وہی سچائی تک پہنچتا ہے۔ سلمان چلے، جہاں پیغمبر نے بتایا تھا وہاں پہنچے، ان کو ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا، دروازہ کھولا تو اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض شہر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس شہر میں چکر لگایا، دیکھا کہ شہر کیا ہے، تو کہتے ہیں سلمان فارسی کی میں نے دیکھا کہ وہ شہر ہے، اس شہر میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 قریے ہیں، ہر قریے میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 محرابیں ہیں، اور ہر محراب میں میں نے علی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ سلمان کہہ رہے ہیں ہر محراب میں نے علی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ خدا کی قسم اگر علی نہ سمجھائے کہ میں اللہ کا ولی ہوتے ہوئے، ایک ولی ہوتے ہوئے جب ایک وقت میں 70 جگہ موجود ہو سکتا ہوں، تو کم از کم تم یہ تو سمجھ لو کہ وہ اتنا بڑا ہوتے ہوئے ایک وقت میں کیسے ہر جگہ موجود ہے۔ مجھے دیکھو، مجھے میری ہر فضیلت تمہیں سمجھائے گی کہ وہ کیا ہے، ہر فضیلت سمجھائے گی، بتائے گی ہر فضیلت۔ اور ولی ابھی جیسا کہا کہ معصوم زبانیں سمجھتا ہو، گفتگو سمجھتا ہو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور امت کو بتا دے کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ بتاؤں پھر ایک بات تمہیں، 5-7 منٹ کی زحمت، ختم کر دی میں نے گفتگو، لیکن چونکہ بات آ گئی، میرے دوستوں نے مجھ سے کہا اور مجھے ایک دم ابھی بھی بات یاد آئی چونکہ موضوع میں آ گئی۔ ولی وہ ہے جو سمجھتا ہو کہ کون سی مخلوق کیا کہہ رہی ہے، اور بتا دے کہ کیا کہہ رہی ہے، جملوں سے بتا دے، لفظوں سے بتا دے۔ تو یہ ہے علی، اور علی ہے ولی۔ اور ولی نہ صرف یہ کہ صاحبان روح کی، زندہ لوگوں کی، چلتے پھرتے لوگوں کی زبان بتائے، بلکہ بے جان چیزوں کی بھی زبان بتائے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ علی جا رہے تھے، علی کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، سامنے سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک کوئی یہودی آ رہا ہے، بہت لمبی داڑھی ہے اس کی، بہت عمر رسیدہ، بہت پھٹے حال میں ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سنکھ ہے جس کو آپ ناد کہتے ہیں، ناد، نون الف دال، جو مختلف درگاہوں پہ بجایا جاتا ہے، سنکھ کہتے ہیں جس کو آپ، سیپ ہوتی ہے، وہ سیپ بجائی جاتی ہے، ملنگ بجاتے ہیں، سمندر کے کنارے جو سیپ ملتی ہے جس میں موتی ہوتے ہیں بڑا سا، وہ بجاتے ہیں وہ لوگ درگاہوں پر، شہباز قلندر اور دیگر درگاہوں پر بجایا جاتا ہے۔ وہ یہودی وہ سیپ لیے جا رہا تھا اور بجاتا ہوا جا رہا تھا۔ علی سے علی کے صاحب نے پوچھا، یا علی، یہ سیپ میں سے جو آواز آ رہی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ناقوس، نون الف قاف واو سین، ناقوس۔ کہا یا علی، یہ ناقوس، یہ جو بجا رہا ہے یہودی، یہ ناقوس میں سے صرف آواز آ رہی ہے، کیا یہ ناقوس کچھ کہتا بھی ہے؟ کیا یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ نہ صرف کہہ رہا ہے بلکہ ناقوس کی جو آواز آ رہی ہے یہ اپنی زبان میں پیغام دے رہا ہے۔ کہا مولا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ دیکھو دنیا فانی ہے، یہ دنیا ان قریب فنا ہونے والی ہے، اس میں اپنا ٹھکانہ نہ بنانا، ہر کسی کو قبر میں جانا ہے، ہر کسی کو اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ کہا مولا تو لفظ کیا ہے، جملے کیا ہے، ولایت اور ولی؟ کہا مولا لفظ کیا ہے، بولتا کیا ہے، یہ ناقوس بولتا کیا ہے؟ خدا کی قسم علی سے پہلے نہ کوئی سمجھا سکا اور نہ علی کے بعد کوئی سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے تو ناز ہے ہمیں علی پر، اس لیے تو فخر ہے ہمیں علی کی محبت پر۔ کہا ہاں یہ کہتا ہے، اس کی زبان سے جملے صادر ہوتے ہیں۔ کہا مولا ارشاد فرمائیے۔ کہا سنو کیا کہتا ہے، سبحان اللہ حقاً حقا، سبحان اللہ حقاً حقا، ان المولا صمد یبقى یحلم انا رفقا رفقا لولا حلمه كنا نشقا یا مولانا لا تهلكنا وتداركنا واستخدمنا واشتغلتنا واستفوتنا یا ابن الدنیا مهلا مهلا یا ابن الدنیا جمعا جمعا یا ابن الدنیا وزنا وزنا یا ابن الدنیا دقا دقا تفنى الدنیا قرنا قرنا كلا موتا كلا موتا كلا دفنا كلا دفنا یا ذا منزا کمزا ہاذا لس
لسنا نرجو ننجو نخشا سبحان اللہ حقا 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 صدقا صدقا. تو آئے کوئی دنیا کا ولی اور بتائے کہ شجر حجر سمندر دریا ذرے آفتاب مہتاب کیا کہہ رہے ہیں. آئے کوئی بتائے جن اور انسانوں کی زبان. اگر کوئی اپنے کو ولی کہہ رہا ہے, اگر کوئی اپنے کو نائب کہہ رہا ہے, تو میرا امام امام الانس والجان ہے. وہ انسانوں کا امام بھی ہے اور جنوں کا امام بھی ہے. تو آؤ بتاؤ کہ کبھی جن تمہارے پاس آئے گفتگو کرنے؟ کبھی جنوں کے مسائل حل کیے؟ وہ ہے کہ جو سب کی گفتگو سب کی زبان سمجھتا ہے, سب کی زبان سمجھتا ہے, چاہے جن ہو چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو, کوئی بھی جانور زبان سمجھتا. اور جو جانور ان کے گھر آ جائے وہ ان کی زبان سمجھنا شروع کر دیتا, وہ ان کے اشارے سمجھنا شروع کر دیتا. نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنات کے بھی امام. تاج پوشی تھی اس کی جعفر کی, وہ بھی پہنچا ہے کربلا. اس نے بھی واقعہ کربلا دیکھا, وہ بھی واقعہ کربلا میں مولا کی نصرت کے لیے پہنچا. اس نے بھی کہا کہ حسین مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. امام الانس والجان ہے نا, انسانوں کا بھی امام ہے اور جنوں کا بھی امام اور جانوروں کا بھی امام. گھر میں جتنے ناقے تھے وہ سب بھی اشارے سمجھتے تھے, گھر میں جتنے گھوڑے تھے وہ بھی اشارے سمجھتے تھے. یہ گھوڑوں کی زبان سمجھے اور گھوڑے ان کے اشارے سمجھے. کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی امام ذوالجناح پہ بیٹھتا تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ باغ موڑے. امام کی آہٹ سے محسوس کرتا تھا کہ امام کیا چاہ رہے ہیں, کدھر مڑنا ہے. امام کے ارادے سے سمجھ جاتا تھا کہ کدھر مڑنا ہے, کہاں جانا ہے, اور ویسا ہی عمل کرتا تھا گھوڑا. تو جب بعد پیغمبر دعویٰ کیا ہے عباس ابن عبد المطلب نے کہ میں ہوں وارث, میں ہوں جانشین, تو علی نے کہا چچا یہ پیغمبر کا امامہ ہے, یہ ان کا لباس ہے, یہ ان کی تلوار ہے, یہ ان کا گھوڑا ہے. اگر آپ کے یہ لباس پورا اترے اور اگر آپ اس پہ سواری کر سکیں تو سب آپ ہیں. کہتے ہیں کہ جب امامہ اٹھا کے سر پہ رکھنے لگے تو بوجھ برداشت نہ کر پائے. ابا جب ڈالی ہے دوش پر تو ابا کا بوجھ برداشت نہ کر پائے. تلوار اٹھانا چاہی تو تلوار اٹھا نہ سکے. اور جب بڑھے آخر میں ذوالجناح کی طرف تو ذوالجناح پہ سوار نہ ہو سکے, اس لیے کہ ذوالجناح سوار ہی نہ ہونے دیا. اس کو بھی معلوم ہے کہ میری پشت پر صرف صاحب عصمت سوار ہو سکتا. کہا چچا آپ دیکھیے مجھے, یہ لیجئے رسول کا امامہ میں نے پہنا, یہ لیجئے رسول کی ابا میں نے پہنی, یہ لیجئے رسول کی تلوار میں نے اٹھائی اور نیام میں لگائی, اور یہ لیجئے میں چلا اور جا کے ذوالجناح پہ بیٹھ گئے. ذوالجناح پہ بیٹھ گئے. کہا چچا صرف میں نہیں, میرے بیٹے حسن کو دیکھ رہے ہیں, 6 برس کے ہیں حسن, چھوٹے قد میں مجھ سے چھوٹے, اور میرے دوسرے بیٹے حسین کو دیکھ رہے ہیں 5 برس کے, قد میں مجھ سے چھوٹے. یہ لباس آپ نے دیکھا میرے پورا اترا ہے, اب یہی لباس میں حسن کو پہناؤں گا ان کے بھی پورا اترے گا. حسن نے لباس پہنا, آگے بڑھے, ذوالجناح پہ جا کے سوار ہو گئے, واپس آئے, کہا بیٹا حسین تم پہنو. امام حسین نے لباس زیب بدن کیا, تلوار زیب نیام میں لگائی, ابا پہنی, امامہ پہنا. اب روایت نے لکھا کہ جب علی لباس پہن رہے تھے تو علی بڑھے ذوالجناح کی طرف, جب حسین لباس پہنے تھے, حسن لباس پہنے تو حسن بڑھے ذوالجناح کی طرف. لیکن جب حسین نے لباس پہنا تو اب حسین آگے نہیں بڑھے بلکہ ذوالجناح چلتا ہوا حسین کی طرف آیا. ذوالجناح چلتا ہوا حسین کی طرف آیا, اپنے چاروں ہاتھ پیر زمین پر ٹیکے اور بیٹھ گیا. بیٹھ کے پشت کو ذرا سا ترچھا کیا. حسین بیٹھے اور بڑے تسک و احتشام کے ساتھ, بڑے احترام اور آرام کے ساتھ بلند ہوا. معلوم ہے کہ حسین فاطمہ کی گود کا پلا ہوا ہے, معلوم ہے بڑے نازوں کا پلا ہے حسین, معلوم ہے کہ فاطمہ نے بڑے نازوں سے پالا ہے حسین کو, معلوم ہے کہ فاطمہ یہ دیکھتی تھی کہ کہیں حسین کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے,
کہیں حسین کو کوئی خراش نہ آ جائے. اس کو معلوم ہے کہ میری بیوی حسین کا بڑا خیال رکھتی تھی. تو کہا کہ اتنے آرام سے اٹھایا, چلا اور آ کے اسی طرح بیٹھا اور بڑے آرام سے احترام سے حسین کو اتار دیا. یہ کس وقت کا عمل ہے؟ کس وقت کا عمل ہے؟ 11 ہجری کا. اب یاد ہے زلجناح کو کہ مجھے پوری زندگی کیا کرنا ہے, معلوم ہے کہ کس طرح احترام کرنا ہے, پتہ ہے کہ میں حسین کی سواری ہوں, معلوم ہے کہ میں حسین کی سواری ہوں. تو اب ساتھ ساتھ جتنے گھوڑے ہیں سب کو معلوم ہے کہ جتنے بنی ہاشم ہیں وہ حسین کا غلام اپنے کو کہتے ہیں. تو جتنے باقی گھوڑے تھے اس میں مرتجز بھی تھا حضرت عباس کا گھوڑا, عقاب بھی تھا حضرت علی اکبر کا گھوڑا, میمون بھی تھا حضرت قاسم کا گھوڑا. یہ تینوں گھوڑے اپنے کو ذوالجناح کا غلام کہتے تھے کہ ہم حسین کی سواری کے غلام ہیں. سب انصار کہتے تھے ہم حسین کے غلام, یہ تمام گھوڑے کہتے تھے ہم ذوالجناح کے غلام. سب اشاروں کو سمجھتے تھے, چاہے قاسم بیٹھ جائیں, چاہے علی اکبر بیٹھ جائیں, چاہے عباس بیٹھ جائیں, سب اشاروں کو سمجھتے تھے. تو اشارے کو سمجھا اشارے کو. حسین آئے رخصت آخر کو آئے تو کہا یا زینب, یا سکینہ, یا ام کلثوم, یا رقیہ, علیکن منی السلام. اے زینب, اے رقیہ, اے ام کلثوم, تم پر حسین کا آخری سلام. اور اے میری ماں کی کنیز فضہ, تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام. میں جا رہا ہوں اے اہل حرام, ہم جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہیں. ایک مرتبہ باہر آئے. باہر جب آئے تو دیکھا اور دیکھ کر کہا ہے کوئی میری سواری کا گھوڑا لانے والا, ہے کوئی میری سواری لانے والا. ایک مرتبہ آواز سنی, ذوالجناح خود آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا خیمے کے دروازے پر آ گیا, آ کے گردن جھکا کے اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہو گیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے کوئی آج جو حسین کو سوار کرائے. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا, کہا عباس آج بھائی کو سوار نہیں کراؤ گے. کہا علی اکبر آج بابا کو سوار نہیں کراؤ گے. یہ آواز سنی, زینب کے کان تک آواز پہنچی. بہن بڑی عزم و استقامت کے ساتھ آگے بڑھی اور کہا بھیا آج زینب تمہیں سوار کرائے گی, آج زینب عباس کا کام کرے گی. زینب نے لجام فرس کو تھاما, حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. ابھی جایا ہی چاہتے تھے, گھوڑے کو ایڑ دی کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا, پھر ایڑ دی, لجام کو کھینچا, آگے نہیں بڑھا. کہا اے گھوڑے اب چند ہی تو لمحے رہ گئے ہیں, اے ذوالجناح اب چند ہی تو لمحے رہ گئے ہیں. صبح سے تو نے حسین کا ساتھ دیا ہے, صبح سے حسین کے ساتھ رہا ہے, لاشیں اٹھانے میں تو حسین کے ساتھ رہا, اب چند ہی تو لمحے رہ گئے, کیا اس لمحے میں میرا ساتھ نہیں دے گا؟ یہ سننا تھا کہ ذوالجناح نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا. دیکھا حسین نے کہ 4 برس کی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے اے ذوالجناح, اے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. اس لیے کہ عباس چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے, وہ واپس نہ آئے, بابا اب نہ جاؤ, اس لیے کہ سکینہ کو پیاس نہیں ہے. لیکن اسی طرح سکینہ کو سمجھا کے زینب کے حوالے کر کے حسین میدان قتال میں آ گئے اور وہ جنگ کی ہے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے. اسی سینے ذوالجناح پر بلند حسین نے کشتوں کے پشتے لگائے, لیکن جتنے زخم حسین نے کھائے اتنے ہی زخم ذوالجناح کے لگے. جتنے تیر حسین کے جسم میں پیوست ہوئے اتنے ہی تیر ذوالجناح کے جسم میں پیوست ہوئے, یہاں تک کہ حسین کی گردن ڈھلکنے لگی. حسین نے کہا ہے ذوالجناح تو جانتا ہے کہ میری منزل کیا ہے, تجھے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے. ذوالجناح سمجھ گیا, معلوم تھا ذوالجناح کو کہ حسین نے آخری وقت اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا. جب ماں اس دنیا سے جا رہی تھی, جب زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی, تو زہرا سے حسین نے کہا تھا اماں جب تک تم مجھے نہیں بلاؤ گی میں تمہارے پاس نہ آؤں گا. تو زہرا کے بندے کفن ٹوٹے تھے, زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے تھے کفن سے, اور کہا تھا اے حسین آ جا. حسین جب ماں کے رخسار سے رخسار ملا کے آئے ہیں تو زہرا نے کہا حسین تیرے کہنے پر آج میں نے آواز دی, جب کربلا میں تجھے بلاؤں گی حسین تجھے آواز دینا پڑے گی. ذوالجناح کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں لے جانا ہے, نشیب میں لے کے چلا, نشیب میں اس مقام پر لے کے چلا جہاں ایک مٹی کا ڈھیر تھا. معلوم تھا کہ میرے مولا کے جسم میں تیر پیوست ہے, اگر سخت زمین پہ لٹاؤں گا تو تیر جسموں سے پار ہو جائیں گے. تو ایک